تو میرے بھائیوں، خوشی بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے اور بعض خوشیاں عارضی ہوتی ہیں جن کے اندر صرف بندہ کچھ دنوں کے لیے اس خوشی میں رہتا ہے، پھر وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس خوشی کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ مثال، اب شادی کی مثال کے بعد ایک مثال اور عرض کر دوں۔ عید کی خوشی ہمیں آتی ہے، عید الفطر پر نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ حالانکہ پرانے کپڑوں میں عید پڑی جا سکتی تھی، لیکن ہم خود بھی شاپنگ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی شاپنگ کراتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی شاپنگ کراتے ہیں، اور ہم ہزاروں روپیہ صرف ایک رات کے اندر ایک عید کے لیے، اور وہ عید صرف 1 گھنٹے کی عید ہوتی ہے۔ اس عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ چند ایک رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی اور پھر ہم اپنے گھروں میں جا کر سو گئے یا نکلے بعد پارک میں گھوم کر واپس آ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی ہم نے کسی سے سوال نہیں کیا ہے کیا قرآن میں لکھا ہے، کیا حدیث میں لکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے نئے کپڑوں کا ہونا ضروری ہے؟ کیا عید کے لیے اپنی اولاد کو شاپنگ کروانا ضروری ہے؟ کیا بیوی کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ ہم عید کی شاپنگ اسے ضرور کروائیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں لکھا، لیکن اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ لیکن ہم اس چھوٹی سی خوشی کے لیے، اس چھوٹی سی کام کے لیے، جو خوشی 1 گھنٹے کے لیے میکسیمم 3 دنوں کے لیے باقی رہتی ہے، ہم اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں اس خوشی کی بات کر رہا ہوں جو ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، 3 دن کے لیے نہیں ہے۔ جس دن سے اس ہستی کا میلاد ہوا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی خوشی کی بات کر رہا ہوں۔ ارے وہ خوشی کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا الذی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے ایمان والو، سنو، وہ جو میرا محبوب آیا ہے، وہ جو میرا حبیب آیا ہے، وہ جو میرا پیارا آیا ہے، وہ جو خاتم النبیین آیا ہے، وہ جو رحمت للعالمین آیا ہے، وہ جو عظیم نبی آیا ہے، فرمایا اس کے آنے سے پہلے تمہاری کیفیت یہ تھی، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم نے کعبے کو بتوں سے سجا رکھا تھا، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ بھائی سے جدا بیٹھا تھا، اگر لڑائی ہو جاتی تھی آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ سنو، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، تم راستے سے جو ہے گمراہ ہوئے تھے۔ اس رب نے احسان کیا، اپنا محبوب بھیجا، اس کا میلاد ہوا، عورت کو بہن کا درجہ مل گیا، اس کا میلاد ہوا، عورت کو بیٹی کا درجہ مل گیا، اس کا میلاد ہوا، عورت کو بیوی کا درجہ مل گیا، اس کا میلاد ہوا۔ رب نے جنت اٹھا کے عورت کے قدموں میں رکھ کر کہہ دیا بندہ مومن اگر جنت چاہتا ہے تیری ماں کے قدموں میں موجود ہے۔ ارے اس نبی کا میلاد ہوا، کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس نبی کے میلاد کی خوشی، اس نبی کے میلاد کا عالم یہ ہے کہ اب وہ عارضی خوشی نہیں ہے۔ اور میں تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر دوں، میرے کریم نبی کا فرمان ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم وانا فرۃ لکم۔ فرمایا او میرے غلاموں، میرا یہاں رہنا یعنی میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ میں انا فرۃ لکم، میں تمہارے لیے فرد ہوں۔ یہ فارا اور تو یعنی توئے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس فرد کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے میرے بھائی، اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک قافلہ صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو، اس قافلے کے اندر بچے بھی شامل ہوں، بوڑھے بھی شامل ہوں، عورتیں بھی شامل ہوں، نوجوان بھی شامل ہوں۔ وہ قافلہ صحرا کے اندر لٹکوں تک صحرا کے اندر پھنسا ہوا ہو، دور دور تک پانی کے آثار موجود نہ ہو، دور دور تک پانی کے نشانات موجود نہ ہو۔ وہ اپنے قافلے والوں میں سے ایک بندہ منتخب کریں اور اس کو کہیں جناب تم پہلے چلے جاؤ، ذرا سواری دوڑا کے لے جاؤ، کیونکہ قافلہ آہستہ چل رہا ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، اس لیے تم ذرا جلدی کرو، جلدی سے آگے جاؤ، جا کر پانی کا بندوبست کرو۔ وہاں اگر کوئی کنواں موجود ہے اور وہ وہاں پہنچے، کنواں موجود ہے لیکن اس کے اندر سے پانی نکالنے کا اہتمام نہ ہو تو وہ رسی کا بندوبست بھی کرے گا، وہ ڈول کا بندوبست بھی کرے گا۔ اس کو عربی میں فرد کہتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا فرۃ لکم، اور میرے گناہگار امتیوں سنو، حیاتی خیر لکم و مماتی
लकुम, मैं इस दुनिया में रहा, रो रो कर तुम्हारे लिए दुआएं करता रहा, अब दुनिया से जा रहा हूँ, ये न समझना कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि जा इसलिए रहा हूँ कि जब कयामत का दिन आएगा, जब गर्मी महशर उरूज पर होगी, जब तुम्हारे नफ्स नफ्सी पुकार रहे होंगे, तो मैं मोहम्मद मुस्तफा मौजूद होगा, वहाँ तुम्हारे लिए हौज़े कौसर का बंदोबस्त भी कर रखा होगा, जामे कौसर का बंदोबस्त भी कर रखा होगा। इसलिए फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, और कुरान ने हमें इरशाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। मैंने अर्ज़ किया खुशी मनाने के अंदाज हर जगह पर तब्दील हो जाते हैं। अब रब ने फरमाया जब ऐ महबूब फरमा दीजिए, जब तुम्हें रब की रहमत और उसका फजल नसीब हो जाए, फलयफ़रहू, तो खुशी मनाओ। और खुशी मनाकर अल्लाह ने आगे फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, फरमाया ये जो खुशी है, जो कुछ तुम जमा करते हो, उससे कई गुना बेहतर है, उससे कई दर्जे बेहतर है। अब आप इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान दो चीजें जमा करता है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान दो चीजें जमा करता है। मैं आप भाइयों से हम कलाम, मेरी बात को तवज्जो से समाप्त फरमाइएगा। अब आप ये जोश किताबत का जुमला नहीं है, इंसान दो चीजें जमा करता है। पहले नंबर पर वो माल जमा करता है, माल की तगड़ो में दिन रात एक करता है, हत्ता कि वो हराम कमाने पे भी तुल जाता है, कभी वो गंदी मारने पे तुल जाता है। बाप बेटा आपस में लड़ पड़ते हैं इस माल की खातिर, यानी इंसान माल की मोहब्बत में माल जमा करता है, ये उसकी ख्वाहिश है। एक मकान बनाया, अब दूसरा मकान बना रहा है, उससे कोई पूछे ये एक जो है तो दूसरा क्यों बनाता है, तो अपनी औलाद के लिए बना रहा हूँ। दो बेटे छोड़कर जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि दोनों बेटे अलग अलग मकान ले लें, आपस में लड़ेगा। यानी इंसान माल कमाता है और माल के लिए तगो-दो करता है। और दूसरी चीज इंसान खुशबख्त वो है जो आमाल कमाता है, यानी इंसान या तो आमाल जमा करता है या माल जमा करता है। माल अपनी इस जिंदगी के लिए, आमाल आखिरत के लिए। नमाज के लिए हम क्यों आए हैं? नमाज फर्ज है, अगर ना पढ़ी तो गुनाह होगा। ये आमाल जमा करने की लालच है मेरे भाई। हम जन्नत और दोज़ख की वजह से आमाल जमा करते हैं कि यौम यफ़िरुल मर्'ु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, इसलिए कि क़यामत के दिन बाप भी छोड़ जाएगा, माँ भी छोड़ जाएगी, बेटे छोड़ जाएंगे, औलाद छोड़ जाएगी, दोस्त छोड़ जाएंगे। तो जो चीज काम आएगी वो इंसान के अमाल होंगे। वो इस दुनिया में खैरात भी करता है, सदक़ात भी करता है, इस दुनिया में ज़कात भी देता है, हज भी करता है, सारे अमाल बजा लाता है। और बजा लाने की वजह क्या है? उसको क़यामत का डर है। लेकिन कुरान ने कहा है मैं फल यफ़रहू, उस पर खुशी मनाओ। और वह खैरुम मिम्मा यजमऊन, फरमाया ये खुशी करना है, ये उस जमा की हुई चीज से ज्यादा जरूरी है, यानी आमाल से भी ज्यादा अफजल है और आप माल से भी ज्यादा अफजल है। फरमाया वो क्या है? फरमाया जब अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी करो। ईमान वालों, रब ये कहना चाह रहा है तुम्हें मैंने अपना प्यारा महबूब दे दिया है, सारी नेमतें देकर, वहीं तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा कहकर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, उनकी अहमियत को वाज़ेह कर दिया है। लेकिन सुनो, किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया है, सारी नेमतें दी हैं। औलाद जिसके पास ना हो, अगर उससे पूछो तो वो औलाद के लिए दुनिया में मारा फिरता है, लाखों रुपए खर्च करता है। सिर्फ सर के बाल ना हो, इंसान सर से गंजा हो, वो लाखों रुपया लगाकर वो दुनिया के दूसरे कोने में जाकर भी सर पे बाल लगवाने के लिए मारा फिरता है। उससे कोई पूछे यार बाल तेरी जिंदगी के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन रब की नेमत तो है ना, रब ने इसका एहसान नहीं जतलाया है। रब ने कहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, रब कहता है बंदा मोमिन मेरा एहसान मान कि मैंने तुझे अपना महबूब अता कर दिया है। और सिर्फ महबूब अता नहीं किया है, महबूब भेजकर तुझे उसका उम्मती बना दिया है कयामत तक के लिए। अपना महबूब जिसको मैंने मुकाम महमूद अता करना है। और अगर याद हो तो पिछले जुम्मतुल मुबारक पर मैंने अर्ज़ किया था, इंसान को जब औकात से बढ़कर कोई चीज मिलती है वो औकात भूल जाता है। जो मर्तबे में बड़ा होता है, एमपी से एमएलए बने, एमए से मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बनने से वजीर आजम बन जाए, वो बात सुनता नहीं है, उस तक पहुंच नहीं होती, क्योंकि बंदा बड़ा हो गया है, उस तक मुलाकात करना मुश्किल है। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह का महबूब मकाम महमूद पर
موجود ہوگا وہاں پر بھی ایک ہی نعرہ ہوگا، آنا لہا آنا لہا، میرے غلاموں آ جاؤ، محمد مصطفیٰ تمہارے لیے موجود۔ اس لیے اب کوئی کہے یہاں پر یہ جو بے فضل ہی و بے رحمت ہی، اس سے مراد کوئی بھی فضل ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کے سارے فضل ہیں، اللہ کی ساری رحمتیں ہیں، لیکن اللہ نے سارے فضل سے بڑا فضل اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اور قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، فرمایا یا ایھا النبی، سورۃ الاحزاب ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے ایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، ہم نے تمام جانوں کے لیے نذیر بھی بنایا، بشیر بھی بنایا، سراج منیر بھی بنایا، اور آگے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا یہ اہل ایمان پر اللہ کا فضل ہے، اور فضل بھی نہیں ہے فضل کبیر ہے، فضل بھی نہیں ہے بہت بڑا فضل ہے، صرف فضل ہی نہیں ہے سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اب آپ سب سے بڑا فضل تو مصطفیٰ کی ذات ہے، اور آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لوگوں، میری جتنے بھی جہان ہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے 18,000 عالم ہیں، ان عالموں میں سب عالموں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ عالم دنیا ہو، حضور اس کے لیے رحمت ہے، عالم برزخ ہو، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے، عالم ارواح ہو، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے، عالم قیامت ہو، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے، عالم ہاہوت ہو، حضور اس کے لیے بھی عالم ہے، عالم ناسوت ہو، حضور اس کے لیے بھی عالم ہے، رحمت ہے، اور اگر عالم لاہوت ہو، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ ارے جبرائیل سے لے کر اس کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک بھی، اس کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے میرے رب نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں، اتنے بڑے فضل اور اتنی بڑی رحمت کی جس طرح خوشی منا سکتے ہو، اس کے نام کے ڈنکے بجاؤ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لوگوں، ایمان والو، اللہ نے یہ کرم کیا ہے، اور دنیا میں کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے۔ رب نے کرم یہ کیا کہ اپنا محبوب دے دیا، اور صرف محبوب دیا نہیں ہے، ایک محبوب کو دو پیار کرنے والے ہوں، دو محب ہوں، آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے محبوب سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، میں اللہ کو میں اپنا محبوب بنا دوں گا، تو میرے رقیب نہیں ٹھہرو گے، تو میرے حبیب ٹھہرو گے، تم بھی میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو اب آپ پیغام میلاد کیا ہے، پیغام رسالت مآب کیا ہے، حضور کا فرمان کیا ہے، اور اسی آج کے ولیمہ میں یہ سیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ قرآن نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، اپنے محبوب کو دے دیا ہے، لیکن بات صرف گفتار سے نہیں بنے گی، بات صرف گفتار سے نہیں بنے گی۔ میرے بھائی، گفتار بھی مصطفیٰ کی گفتار جیسی، رفتار بھی مصطفیٰ کی رفتار جیسی، کردار بھی مصطفیٰ کے کردار جیسا ہوگا، پھر بات بنے گی۔ اب خوشی کرنے کے انداز اپنے اپنے ہیں، خوشی کرنے کے ڈھنگ اپنے اپنے ہیں۔ کوئی شادیوں پہ بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن نبی کے میلاد پر، نبی کا میلاد اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس کا منظر تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب سارے انبیاء اذهبوا الى غیری کی صدا لگا رہے ہوں گے، ایک ہی تو ذات ہوگی جس کو مصطفیٰ کریم کہتے ہیں، جس کا نام محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، جو قیامت کے دن بھی اعلان کریں گے آنا لہا آنا لہا، اور حضور اپنا سر انور جھکا دیں گے۔ جب سر انور جھکائیں گے، رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے آج سر جھکانے کا نہیں سر اٹھانے کا دن ہے، اس لیے کہ دنیا کو بتانا ہے، دنیا والا دنیا میں تو نہیں سمجھ سکے، آج دیکھ لو میرے محبوب کی شان کیسی ہے۔ اگر اتنا مقصد ہے ایک آدھے وزن معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی کر جانے والی ہے، تو میرے بھائی کردار سے بات بنے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن نے ہمیں اعلان کیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ۔ فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، سنو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی، تو پھر میرے محبوب کی
اتباع کرو, میری اتباع کرو. حضور نے ارشاد فرمایا اور اللہ نے کہا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے میری اتباع کرو. اچھا اتباع کرنے سے صلہ کیا ملے گا, انعام کیا ملے گا؟ فرمایا پہلا انعام یہ دوں گا یحببکم اللہ, فرمایا اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا, اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو میرے بھائی محبت کا کلیہ یہ ہے, محبت کا قانون یہ ہے, ذرا بات توجہ سے سننے والی ہے. محبت کا کلیہ یہ ہے کہ محب اور محبوب یہ دو ہستیاں ہوتی ہیں نا محبت کرنے والی. محبوب وہ ہوتا ہے جو نخرے کرتا ہے, جو ناز کرتا ہے. محب وہ ہوتا ہے جو ناز اٹھایا کرتا ہے. اللہ کہنا چاہتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں تم میرے محبوب سے جڑ جاؤ, تم میرے محبوب سے تعلق جوڑ لو, تم میرے محبوب کے ہو جاؤ. میں اللہ تمہارا محب ہو کر پھر تم جو کہتے جاؤ گے ہم کرتے جائیں گے, تم ناز کرتے جاؤ گے ہم ناز اٹھاتے جائیں گے, تم زبان ہلاتے جاؤ گے ہم پوری کرتے جائیں گے. اسی لیے تو قیامت کے دن بھی یہ منظر دیکھنے کو ملے گا کہ جنتی پریشان حال یہ عرض کریں گے مالک ہم نے دنیا میں عبادتیں اور ریاستیں اس لیے تو نہیں کی تھی کہ جنت ملے, حور و مقصورات ملے, ہم نے تو اس لیے نہیں کی تھی. اللہ پوچھے گا چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے مالک آج ہم چاہتے یہ ہیں تیرے جلوے دیکھیں, آج چاہتے یہ ہے ہم نے نماز پڑھی تھی تجھے دیکھنے کے لیے تو وہاں نظر نہ آیا, ہم نے روزہ رکھا تھا تجھ سے ملنے کے لیے تیری ملاقات نہ ہو سکی, ہم تو خانہ کعبہ گئے تھے کہ شاید تو مل جائے وہاں تو تیری ملاقات نہیں ہو سکی تھی. مالک دنیا میں تو تو نے کسی انسان کو ملنا نہیں تھا, تو کسی کو اپنا جلوہ دکھانا نہیں تھا سوائے اپنے محبوب کے, تو لن ترانی کی صدائیں لگاتا ہے. لیکن اے محبوب اللہ آج تو یہ دنیا کا منظر ختم ہو گیا ہے, آج تو قیامت آ گئی ہے. ہم نے تو سجدے کیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے تو نظر آ جائے, ہم نے تو عبادات کی اس لیے شاید تو نظر آ جائے, لیکن آج ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو رب بھی رب ہے, وہ اپنے محبوب کے غلاموں کو پریشان نہیں کرے گا. سیاستہ کی حدیث ہے, میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ کہے گا جبریل جا ان کو کہہ ذرا اپنی نگاہیں اوپر تو اٹھائیں, یوں جو اوپر اٹھائیں گے بادل ایسے پھٹے گا اب کے جنموں کا دیدار ہو جائے گا, اللہ کے جلوے نظر آ جائیں گے. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کیسے ممکن ہے, یہ کب ممکن ہے؟ کیا صرف نعرے لگانے سے ممکن ہے؟ کیا صرف یہ جو ہے وہ جھنڈیاں لگا دینے سے ممکن ہے؟ کیا یہ مکانوں پہ لائٹنگ لگا دینے سے ممکن ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائی, اس خوشی میں اگر ہم نے گھر میں اپنے جو ہے وہ چراغاں تو کر لیا ہے لیکن نماز فجر کے لیے اٹھ کر آ نہیں سکا ہے, تو پھر میں نے کیا وفا کی ہے؟ میرے نبی نے تو کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی اور چیز میں ہو گئی, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے. تو میرے بھائی نماز فجر تو میں پڑھ نہ سکا, رات 2 بجے تک میں محفل پاک میں بیٹھا رہا, میں حضور کے تذکرے سنتا رہا, اس نبی کے بلیل کی زلفوں کے تذکرے تو سنے, لیکن یہ تو نہیں دیکھا کہ میرے محبوب نے کہا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو, ساری رات سو جاؤ, ساری رات سونے میں عبادت کا ثواب میسر آتا ہے. میں نے تو اپنے نبی کے فرامین کو پسے پہنچا دیا ہے. میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں جس نبی نے انسان کو انسان جانوروں سے بھی پیار کیا ہے. میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, اس نبی کا میلاد مناتا ہوں جس نبی نے اپنے پڑوسی کو ستانے سے منع کیا ہے, جس نبی نے یہ کہا ہے اگر انسان ساری رات کھانا کھا کر پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی اگر ساری رات بھوکا سویا ہے فرمایا وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. ارے میرے نبی نے تو یہ بتایا ہے تیری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک تو اپنے مومن بھائی کا خیال نہ کرے. ارے تو اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر تو 3 دن تک آپس میں مومن بھائی سے جدا رہا ہے, لڑ کر رہا ہے, تیرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ارے اس نبی کے میلاد کی تو خوشی منائی لیکن اس میلاد والے نبی کی اس پیغامات کو کیوں بھلا دیا؟ ہاں سنو, جس نبی کے میلاد پہ خوشی منانی ہے اس نبی کی سیرت کو بھی اپنانا ہے تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ارے یہ کیسا غلام ہے, اس کو دیکھ کر دفع کرو, بلکہ دنیا والے دور سے نعرہ لگائیں آؤ دیکھو محمد مصطفیٰ کا غلام ایسا ہوا کرتا ہے, آخری نبی کا غلام ایسا ہوا کرتا ہے. اور سنو قرآن نے اعلان کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور میرے بھائی تیری اور میری فضیلت کی بنیاد اب یہ ہے قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب تیری اور میری ذمہ داری یہ ہے, کل بھی میں عرض کر رہا تھا یہاں پہ ایک پروگرام تھا اور میں آج بھی پھر عرض کر رہا ہوں, بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, یہ صرف دین نماز کے اندر نہیں ہے, دین صرف مسجد کے اندر نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ بندے نے داڑھی رکھی
हो तो वो मुबल्लिग हो सकता है, बंदे ने जुब्बा कुबा दस्तार पहनी हो तो वही मुबल्लिग हो सकता है, बंदा आलिम होगा तो वही मुबल्लिग हो सकता है। नहीं, मेरे नबी का हर उम्मत की मुबल्लिग है। दुकानदार दुकान पे खड़ा है तो मुबल्लिग है, कारोबारी कारोबार कर रहा है तो मुबल्लिग है, अगर कोई लेन देन कर रहा है तो लेन देन करने वाला मुबल्लिग है, अगर वो बात किसी जो है वो रिश्तेदारों की है, रिश्तेदारियों को निभा रहा है तो वो मुबल्लिग है। मेरे नबी के आमाल हर जगह पर मौजूद हैं, इसलिए हर बंदा मुबल्लिग है। अगर दुकानदार झूठ बोलना छोड़ दे, भाई प्रॉपर्टी डीलर झूठ बोलना छोड़ दे, अगर दूध में बेचने वाला दूध में मिलावट छोड़ दे, यही मेरे नबी का दीन है। सुन, फिर रब किस तरह राजी होता है। फिर ये तो सैलाबों के अजाब हैं, फिर ये तो तुम्हारे हमारे ऊपर अल्लाह ताला की मुख्तलिफ बीमारियों के अजाब हैं, ये फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने दामन मुस्तफा को छोड़ दिया है, हमने दामन नबी रहमत अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया है। और जब छोड़ा है फिर हमारे ऊपर गिला नहीं होना चाहिए, हमें किसी पर गिला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमने अपने नबी से वफा नहीं की है। नबी से वफा करने की जरूरत है। नबी के मिलाद पर खुशी मनाने वाले मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा, नबी के मिलाद की खुशी मनाओ, लेकिन उस नबी की मिलाद के साथ साथ उस नबी की सीरत को भी सीखने की कोशिश करो, अपने ऊपर लागू करो, किरदार इतना अच्छा बना लो, देखने वाला गाली ना दे, देखने वाला कहे अच्छा गुलाम ऐसा होता है तो आपका कैसा होगा, गुलाम ऐसा है तो आपका कैसा होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाह रुदा वाया अल्हम्दुलिल्लाह।